جبل ابو قبیس پہاڑ بہت بڑا، مسجد الخیف بھی اسی دائرے میں آتی. اسی پہاڑ پر چڑھ کر جب کعبہ بنا پہلی بار تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم پہاڑ پہ چڑھ جا، اعلان کر. سورہ حج میں آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کر. ابراہیم علیہ السلام نے آگے دیکھا بندہ کوئی نہیں، پیچھے دیکھا بندہ کوئی نہیں، تو دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں باری تعالیٰ میں اعلان کروں سناؤں کس کو؟ آگے بندہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا آدم تیرا کام ہے صدا دینا. تیرا کیا کام ہے؟ صدا دینا. صدا مکہ میں گونجے گی. تو فرمایا آدم صدا دینا تیرا کام، اور میرا کام کیا ہے؟ صدا پہنچا دینا. آقا فرماتے پھر میرا جد امجد پہاڑ پہ چڑھ کے بولا ایھا الناس قد بنى اللہ بیتا، اے لوگو اللہ نے کعبہ بنا دیا ہے آ جاؤ. یہ پہلی صدا تھی. اور صدا دینے والا پیغمبر ہے. صدا دے رہا ہے جبل ابو قبیس پہ، سامنے بندہ کوئی نہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے. میرے آقا نے فرمایا جب میرا جد امجد بولا جبل ابو قبیس پہ سننے والا نظر نہیں آتا تھا، مگر صدا قیامت تک ان لوگوں کو بھی پہنچی جنہوں نے ابھی پیدا ہونا تھا. آپ کی ٹیکنالوجی دنیا کے کنارے تک آپ کی صدا پہنچا سکتی ہے مگر قبر میں نہیں. اور جب مصطفیٰ کا دادا بولے تو صدا حیات والوں کو نہیں نظر آتی، صدا موت والوں کو بھی نظر آتی. اب اگلی سنیں. لوگ کہتے ہیں جی قبر میں مردہ چلا جائے سنتا نہیں دیکھتا نہیں، بڑے بڑے مولوی ہٹے کٹے بولتے ہیں. میں آپ سے بات مخاطب. سورت ہے حج، اونچا بولے. کون سی سورت ہے؟ حج. اب اختتامی لمحات میرے آگے. سورت کا نام یاد کر لیں. کیا نام ہے؟ حج. کھڑا کیا نبی کو، صدا دی نبی نے، پہنچائی اللہ نے. اب سامنے تو مخلوق ہی کوئی نہیں تھی. 4,500 کم و بیش 4,400 سال پہلے اللہ کا نبی آ رہا ہے اور حضور اس کے بعد آ رہے ہیں. آقا دو جہاں سے 4,000 سال کم و بیش پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے. شے ہی کوئی نہیں تھی، مخلوق تو کعبے کے پاس رہتی کوئی نہیں تھی. صدا ابراہیم نے دی، گواہی حضور دے رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ بھائی صدا دیتے ہوئے تو حضور سامنے نہیں تھے تو حضور کو کیسے پتا چلا؟ فرما حبیب تجھے میں سناتا ہوں تیرے دادے کی صدا پہنچی کہاں کہاں. یہاں تک بات آ گئی. اب مجھے ایک بات اونچی آواز میں بتائیں، مردہ سنتا ہے؟ اونچا بولے. مردہ نہیں سنتا. نہ مردہ جانتا ہے، نہ مردہ پہچانتا ہے، نہ اس کو شعور ہوتا، ککھ نہیں پتا ہوتا. مردہ جو ہوا روح نہیں. اچھا روح ہو تب سنتا ہے نا؟ پکی بات ہے نا؟ بولیے پیار سے بولیں. روح ہو تب بولتا. کسی مولوی سے پوچھ لیں وہ کہے گا روح ہو تب بولے گا، سوائے میرے اس گناہگار کے. میں کہتا ہوں روح ہو یا نہ ہو رب بلانے پہ آ جائے بلا لیتا. اب پیدا نہیں ہوئے تو کیا کیا پیدا نہیں ہوا تھا؟ روح بھی، اور جس میں روح نے رہنا وہ جسم بھی. تو پیدا دونوں نہیں ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ کون آپ کی اس بات کو مانے گا کہ مردہ سنتا نہیں؟ رب کہتا اللہ میرے بندو تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ میں رب ہوں. جب بلانے پہ آتا ہوں روح بھی بولے گی، بندہ بھی بولے گا. روح جسم سے جدا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب جد امجد بولے تو کل کائنات میں جس نے پیدا ہونا تھا، ایک طرف پیغمبر بولا صدا پہنچی. اب رب کی غیرت کو گوارا نہ تھا، بولے ابراہیم صدا پہنچی. اور سننے والے جواب بھی دیں. سننے والے بھائی عام بندہ کوئی بولے نا تو باہر تو کوئی اس کا چپڑاسی آواز نہ دے تو اس کی بے عزتی ہے، اس کی انسلٹ ہے. پیر صاحب بولے مرید جواب نہ دے تو پیر صاحب کی انسلٹ ہے. پیغمبر بولے مقتدی جواب نہ دے، امتی جواب نہ دے تو نبی کی انسلٹ ہے. آقا نے فرمایا جب جد امجد بولے لوگوں اللہ نے کعبہ بنایا آ جاؤ، تو فرمایا پھر ارض و سما بولے لبیک اللہم لبیک. اے ابراہیم تو نے کعبہ بنا دیا، ہم نے تیرا پیغام سن لیا. تو روحیں ابھی داخل کیا بنی نہیں تھی. بات کو اینڈ پہ لا رہا ہوں. ابھی روحیں پیدا
نہیں ہوئی تھی. بڑے افسوس کی بات, روح نہیں بنی تھی تب تو آپ بولے تھے. بولے سمجھیں, روح جب آپ کی نہیں تھی تب آپ اونچا بولے تھے کہ نہیں. یہ جو لبیک اللہم لبیک یہ جندوں نے نہیں پڑھا تھا. قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات, تم مردہ تھے. تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے رب کہتا مردہ, رب مردوں سے لبیک اللہم لبیک نعرے لگوا لے. اور بندے کی جب ڈیتھ ہوتی صرف سیل نکلتا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے. آقا فرماتے ہیں جب سیل نکلتا روح لا مکان کی سیر کر کے رب کا دیدار کے واپس آ جاتی. وہ سیل بندے کے اندر داخل ہو جاتا. وہ داخل ہوتا ہے تو بندہ قبر میں جاتا, اس سے پہلے نہیں جاتا. سوال جواب پھر کس سے ہوتے ہیں؟ میت سے. کس سے ہوتے ہیں؟ میت سے. تو اللہ پاک نے صدیوں پہلے جب تخلیق کائنات ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی, میں نے مضمون شروع کرنا تھا تفصیل سے مگر وقت میری وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی. تو انسان تب بھی سنتا تھا جب ابھی پیدا نہیں ہوا.